موجودہ دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ویٹ ٹیشوز اور وائپس اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں. سوال پوچھا انہوں نے کہ جو دین میں طہارت مقصود ہوتی ہے ایک بندہ مومن سے، اس میں کیا پانی لازم ہے یا مقصد لازم ہے؟ یعنی ہم اگر اسی مقصد کو کسی اور ذریعے سے حاصل کر لیں تو کیا پھر وہ جو حکم ہے اس پر عمل ہو جائے گا؟ ایک تو طہارت طبعی ہے، یعنی آپ نے گندگی غلاظت کو صاف کرنا ہے، اس کے لیے تو دین میں کوئی پابندی نہیں عائد کی گئی. ہر آدمی کا ذوق ہے، بس صاف کیجیے. تو آپ کو معلوم ہے کہ خود رسول اللہ کے زمانے میں مٹی سے لوگ صفائی کر لیتے، دیہات میں بھی یہی صورتحال تھی. اسی طرح آپ نے ٹیشو پیپر ایجاد کر لیے، آپ نے کوئی اور اس طرح کی چیز کر لی. پانی بہت بہتر سمجھا گیا ہے اس میں، یعنی پانی سے جیسی صفائی کا طہارت کا احساس ہوتا ہے وہ اپنی جگہ بہت ہے. لیکن یہ کہ بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی سے استنجا کرنا یا پانی سے نجاست کو دور کرنا یہ ایک پسندیدہ چیز ہے، مطلوب چیز ہے. لیکن یہ کہ طہارت ہر حال میں اسی سے حاصل کی جائے گی، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. اس کا تعلق لوگوں کے اذواق سے. ایک طہارت وہ ہے جو ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لیے مقرر کی گئی ہے. جیسے مثال کے طور پر جنابت سے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے یا وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، اس میں اسالۃ الماء جو ہے وہ قانون کا حصہ ہے، یعنی پانی بہانا، پانی کو بہنا چاہیے. اس میں صرف اس صورت میں اس سے رخصت ہوگی جب کہ پانی بہانا کوئی مشقت کا، کسی مرض کا، کسی تکلیف کا باعث بن جائے. عبادات میں جو چیزیں ہیں، اور وضو بھی، اور یہ جو جنابت کے بعد غسل کرتے ہیں ہم، یہ سب عبادات میں ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے یہ اہتمام کرنا پڑتا ہے. تو یہ چونکہ عبادات ہیں سب کی سب، عبادات میں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی مشقت پیدا ہو جائے تو آپ کم تر صورت پر چلے جائیں، اور بعض موقعوں کے اوپر اٹھ بھی، جیسے نماز ہے. یعنی عام حالات میں تو ہم پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں. لیکن اگر کسی وقت کوئی عذر پیدا ہو جائے تو قرآن مجید نے کہا نا کہ اس میں مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگوں میں نماز کا ایک طریقہ بتا دیا. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں جو اٹھ نہیں سکتے، کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، لیٹے لیٹے پڑھ لیتے ہیں. یہاں تک کہہ دیا کہ فرجالن و رکبانا، پیدل چلتے ہوئے اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے تو پڑھ لو، اور سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لو. تو اس میں نیچے آتے چلے جاتے ہیں آپ، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود بیان کی ہیں انہی کے اندر